المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اللہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ آیت جو آپ حضرات کے پمفلیٹ پہ دی گئی تھی کا ترجمہ، اسی کے ضمن میں یہ انشاءاللہ پروگرام مسلسل جاری اور ساری رہے گا اور چلتا رہے گا. امہات المومنین یعنی امت کی مائیں. امت کی ماؤں سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ امت کی مائیں کہلاتی ہیں. کس رشتے سے مائیں کہلاتی ہیں انشاءاللہ آگے اس سلسلہ ترتیب کے ساتھ آئے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. آج تمیز کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارے اور آپ کے جد اعلیٰ کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فیصلہ کیا کہ مٹی سے پیدا کرنا. اس سے پہلے جو مخلوق پیدا کی تھی وہ آگ سے پیدا کی تھی یعنی جنات. ان میں سرکشی بہت تھی، اس لیے برائیاں بہت تھیں. زمین ایسی ہی تھی، پہاڑ ایسے تھے، دریا سمندر بھی ایسی تھے، یہ دنیا ایسی تھی. اور اس کے حکمراں یہاں کے کرتا دھرتا جنات تھے جن کے حوالے اللہ تعالیٰ نے دنیا کر رکھی تھی. مدتوں تک ان کے اندر ایسے ہی توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری رہا، جیسے ہمارے اور آپ کے اندر ایسی نسلیں چلتی رہیں، پلتی رہیں، بڑھتی رہیں. اچھے برے لوگ ہوتے رہے جناتوں میں، ان کو بھی سمجھانے کے لیے ان میں ہی نبی آتے رہے. بلکہ بعض علماء نے تو یہ تحقیق کیا ہے کہ ہندو میتھولوجی میں جو یہ شخصیات ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کسی نہ کسی زمانے میں جناتوں کے نبی رہے ہوں. آپ یہ کر دیجیے باہر، میرے لیے پروگرام اہم ہے اور ٹاپک اہم ہے. جناتوں میں بھی اسی طرح سے توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری رہا جیسا انسانوں میں ہے. ویسے ہی انبیاء کرام ان کے اندر بھی آتے رہے، جیسے ہمارے لیے سمجھانے کے لیے انبیاء کرام آتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان سے وہ بات نہیں پوری ہو رہی ہے جو اللہ کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کر کے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں ادھیڑ کر کے پھر انسانوں کو مٹی سے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. اس زمین کے مختلف حصوں سے اللہ تعالیٰ نے مٹی منگوائی اور حضرت آدم کا ڈھانچہ تیار کیا. اس لیے حضرت آدم کی نسل میں آپ مختلف نو انسان پائیں گے، کالے بھی، گورے بھی، لمبے بھی، گڈے بھی، ہڈے بھی. اور اس لیے زمین کے ہر حصے پر انسانی نسل پھیلی. اللہ تعالیٰ نے مدتوں تک فرشتوں سے مٹی کہیں اللہ تعالیٰ نے منتی، کہیں من سلالۃ من طین، بجتی ہوئی مٹی، کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی، پھر اس کو گوندا گیا کیچڑ، چکنی مٹی،
یہ مختلف مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ وہ پہلے کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی تھی، اس میں پانی ڈالا گیا، پھر گوندا گیا، پھر چکنی بنی، پھسلنے والی بنی، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام باتیں اسی مٹی سے متعلق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی. عرش کے سامنے حضرت آدم کا ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا. ہاتھ بنے، انگلیاں بنی، گھٹنے بنے، پیر بنے، پیٹ بنا، پیٹھ بنا. سب حیرت سے دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ یہ کیا بنا رہا ہے. ڈائریکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور تخلیق جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کروا رہا تھا. جب اتنا حصہ رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ خود اپنے ہاتھ سے بنایا. اعضائے رئیسہ جس کو کہتے ہیں ناک، آنکھ، کان، زبان، دماغ، یہ جو اعضائے رئیسہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی کو اس کے منہ پہ مت مارو، اس کے منہ کے گرام میں نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے چہرے کے گرام میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس ہاتھ کے احترام میں، اس کے احترام میں، اس کے ہاتھ. یہ سب کچھ ہو رہا تھا کھلے عام ملے اعلیٰ عرش اعظم کے سامنے. فرشتے بھی اس میں شریک تھے بنانے میں. اللہ کہہ رہا تھا انگلیاں بناؤ، اللہ ڈائریکشن دے رہا تھا، انگلیاں بنا رہے تھے، ہاتھ بناؤ، پیٹ بناؤ، پیٹھ بناؤ، کندھا بناؤ، مونڈا بناؤ، ٹخنا بناؤ. اللہ جیسے جیسے حکم دے جا رہا تھا فرشتے بناتے چلے جا رہے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے ناک کے راستے. یہ يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی. ابھی یہ روح کیا ہے؟ امر ربی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو جا. روح ناک کے راستے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آگے تک یہاں تک گئی، وہ واپس آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داخل ہو، گھبرا کے اور داخل ہوئی. پھر اندھیرا آیا، پھر گھبرا کے باہر نکل گئی. اللہ نے فرمایا داخل ہو، کیا بات ہے؟ اللہ اندھیرا ہے. اللہ نے اپنا نور رکھ دیا کہ جس سے جسد آدم روشن ہو گیا، اندھیرا دور ہو گیا اور روح اندر تھا. اسی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جتنی بار حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوئی ہے داخل ہوگی، اور جتنی بار نکلی ہے نکلے گی. جیسے ماں کے پیٹ میں داخل کی جاتی ہے روح، پھر دنیا میں آنے کے بعد مرتے وقت نکل جاتی ہے، پھر سوال و جواب کے لیے قبر میں داخل کی جاتی ہے، پھر نکال لی جاتی ہے، ان کو علیین یا سجین میں رکھ دیا جاتا ہے جیسا اس کا عمل ہوگا. پھر حشر کے میدان کے لیے روح داخل کی جائے گی. پھر نہ مرنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا. جتنی بار داخل ہوئی تھی اتنی بار داخل ہوئی، جتنی بار نکلنا تھا اتنی بار نکلنا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی معلومات ذرا نقطے کی یاد رکھی جائے گا، آگے چل کر کے تھوڑے سے فائدے ہوں گے اس کے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے ناک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان ڈالی تو ناک کے راستے ہی ڈالی، چھینک آئی حضرت آدم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا، ان کے دل میں القاء کیا. الحمدللہ کیا القاء کیا؟ تو آدم کی زبان سے پہلا جو کلمہ نکلا وہ کیا نکلا؟ اس لیے نماز میں سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن میں پہلے کیا ہے؟ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنت والی کے آخری پکار بھی الحمدللہ رب العالمین. اور حمد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حمد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حامد، حمد کرنے والا. اور بہت زیادہ جو حمد کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو احمد کہتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. یہ کس کا نام ہے؟ یعنی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ عمل جو جان ڈالنے کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے، اس کی تکمیل کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. دنیا میں نعمتیں تھیں، خوب تھی. یہ درخت، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندی، یہ نالے، یہ ہوا، یہ آکسیجن، یہ پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں نعمتوں سے بھری ہوئی یہ دنیا موجود تھی. انسان اس کو استعمال بھی کر رہا تھا، جنات بھی اس کو استعمال کر رہے تھے. مگر اس نعمت کے شکر کا اور جس کا دیا ہوا وہ نعمت ہے اس کو کریڈٹ کا کوئی تصور انسان کے اندر نہیں تھا.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا کو سکھایا بھائی کھاتے ہی مت جاؤ، کھانے والے ہاتھ کو کریڈٹ بھی دیتے جاؤ، شکر بھی اس کا ادا کرتے جاؤ، تعریف بھی اس کی کرتے جاؤ۔ اس لیے آپ کا نام احمد ہوا۔ نعمت تو آپ نے پہچانا لیکن شکر پہچان کروائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، ابلیس کو جنت سے نکال کے۔ اب وہ جانتے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیوں نکالا، آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ آپ کو سجدہ نہیں کیا، آپ کے آگے جھکا نہیں، آپ کی بڑائی تسلیم نہیں کیا اس نے۔ اللہ نے کہا بات میری جنت نافرمانوں کے لیے نہیں، کس کے لیے نہیں ہے؟ یہ جملہ یاد رکھنا، میری جنت نافرمان آبا واستکبرا، نافرمانی کی اور استکبار میں مبتلا ہو گیا، بڑائی میں مبتلا ہو گیا، کانا من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا نکل، میری جنت نافرمانوں کے لیے اور تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے جان، اپنے مال، اپنے حسن، اپنے شباب، اپنی دولت یا اپنے حسب و نسب کی تکبر میں مبتلا ہیں، جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ خاندانی وجاہت میں یا جس چیزوں میں مبتلا ہیں، جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ جنت ان کے لیے ہے کہ جو تکبر نہ کرتے ہوں، نافرمانی نہ کرتے ہوں۔ ابلیس کا یہ عمل اس کو یہ بتا گیا کہ تو تعصب میں مبتلا ہے، جنت تیرے لیے نہیں۔ اس تک بڑا وکانا میرے ساتھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ مگر آج تمہید میں چل رہا ہوں، انشاءاللہ بہت اچھے نتائج انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے امہات المومنین کی سیرت ہے، مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بتائے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن روایت کے اندر ہے حضرت آدم علیہ السلام بے چین رہا کرتے تھے، تھوڑا بے سکون رہا کرتے تھے۔ جنت میں بے سکونی، جنت تو سکون کی جگہ ہے، بے سکونی کی کیا بات ہے؟ یہاں دودھ شہد کی نہریں، یہ مشک زعفران کے گھاس، یہ سونے چاندی کے محلات سب موجود، پھل فروٹ پھول، ساری چیزیں، ساری نکستیں، ساری رہنائیاں، سب کچھ موجود۔ مگر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام بے سکون تھے، کچھ کمی سی تھی، کچھ کمی سی تھی۔ خالق کائنات اور خالق آدم اور خالق انسان اور خالق انسانیت اچھی طرح جانتا تھا کہ کمی کس کی ہے۔ جو بہت بے چین ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن اما حوا کو ان کے جسم سے کلون کر کے پیدا فرما دیا۔ سمجھ رہے ہیں کیا؟ اب یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، کلون کر کے پیدا فرما دیا، سمجھے کہ نہیں؟ کیا کر کے؟ اب کلوننگ سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے سمپورن مانو جاتی، اے تمام انسانیت، اے لوگو تقوی اختیار کرو، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے۔ کون سی جان؟ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی ناک میں داخل کی گئی تھی، وہ ایک ہی جان، اسی جان سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور پیدا کیا، من تبعید کے لیے آتا ہے، علماء جانتے ہیں من تبعید کے لیے آتا ہے، یعنی بعض چیز کو بیان کرنے کے لیے، کل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس داخل کی ہوئی روح کے بعد حصوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زوجہ، اس کا جوڑا بنایا۔ خلق منہا زوجہ، اس کا جوڑ کس کو کہتے ہیں؟ میل کھاتی ہوئی چیز کو جوڑ کہتے ہیں۔ عورت مرد سے میل کھاتا ہے، مرد عورت سے میل کھاتے، اس لیے جوڑ ہوا، زوج۔ خلق منہا زوجہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اسی جوڑ سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی۔ کتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ آ گئی نہیں سمجھ میں آئی دوست؟ بولو سمجھ میں نہیں آیا مولانا تو میں سمجھاؤں۔ چار باتیں یہاں میں کہتا ہوں، جب یہ قصہ میں سناتا ہوں تو چار باتیں یہاں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی تمام نعمتوں میں بے سکون تھے۔ سکون اس وقت تک کے نہیں ملا جب تک کہ عورت کا وجود نہیں ہوا۔
سمجھے نا؟ سمجھے نا؟ اب قرآن کی اس آیت کو پڑھیے آپ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا لتسکنوا الیہا تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو. اب اور سن لیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے. لیکن جوڑے کو بتایا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا جس کے ذریعے سے تم. اب اطمینان اور سکون میں فرق ہے وہ پھر کبھی بتاؤں گا. اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے اور جوڑے کے وجود میں اللہ سکون والی دے دے اور سکون والی کو سکون والا دے دے. بہت بڑی بات ہے. سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تعارف کے طور پر فرمائی ہے میاں بیوی کے لیے لتسکنوا الیہا تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو. پوری امہات المومنین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اسی کی تفسیر نظر آئے گی آپ کو ان کی کردار. جوڑے ہیں آج سکون بھی ہے کیا؟ اس وہ سکونی گھروں کی بے سکونی کی تلاش میں ہم نے جو بات کہی ہے کہ تمہاری نمازوں کا قبلہ خانے کعبہ ہے جیسے ویسے تمہارے گھروں کا قبلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہونا چاہیے. اپنے گھروں کا رخ ادھر کر لو کیونکہ اس سے زیادہ سکون نہیں. 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے لیکن سکون میں فرق نہیں آتا. فرماتی اما عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو لگتا تھا باہر کا جھونکا آ گیا ہے, خوشگوار باہر کا جھونکا آ گیا. جی لگتا تھا کہ آپ دیر تک رہیں ہمارے ساتھ. یہ کیا ہے لتسکنوا الیہا کی تفسیر. جنت بھری ہوئی ہے نعمتوں سے مگر آدم بے سکون ہے. سکون کب ملا؟ جب کلون کر کے اما حوا ان کے جسم سے کھڑی کی. بڑھے آپ ان کی طرف کہا ابھی نہیں حاصل کرو ہے تمہارے لیے لیکن معروف طریقے سے ہو تم ایک دوسرے کے لیے مگر ایک عمل باقی ہے. وہ عمل ہے سماجی عمل نکاح معروف طریقے سے. پہلی بات تو یہ دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا فرمایا کہاں؟ جنت میں. تو اب یہاں یہ یاد فرما لیجیے آپ حضرات کہ پہلی بات تو یہ کہ جنت پر بھی سکون نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے جوڑا نہیں بنا دیا. تب سکون ملا حضرت آدم علیہ السلام کو. اب آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمایا مردوں کو سب کو اسے باعث تسکین بنائیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی یہ بات جو ذہن میں آئی ہے وہ ڈال لیجیے دماغ میں. دوسری بات ذہن میں آئی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کا ڈھانچہ سرے عام فرشتوں کے سامنے کھلے عام عرش کے سامنے سمجھ رہے سب کے سامنے کھلا. اور جب اما حوا کو پیدا کرنا ہوا یعنی عورت کو تو چپکے سے ایسا پیدا فرما دیا کر دیا کہ حضرت آدم کو بھی پتا نہیں چلا. سو رہے تھے کلون کر کے آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے حسن کی مورتی. ایسا لگا جیسے اب ہم مکمل ہو گئے. تو حضرت آدم کو پیدا فرمایا سب کے سامنے. اما حوا کو پیدا فرمایا بالکل چھپا کر. معلوم ہوا فطرت میں ہے عورت سے چھپانا. جنت میں چھپانا. تو پہلی بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا. حضرت آدم کو کھلے میدان میں پیدا فرمایا. حضرت حوا کی تخلیق جنت میں ہوئی, پردے میں ہوئی اور جنت کی بہاروں میں ہوئی. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بہاریں رکھ دی ہے کہ نہیں. محروم ہے وہ شخص جو اس نعمت سے محروم ہے. اللہ نہ کرے محروم ہو کوئی. اور جب تک جتنے دن تک محروم ہو محرومی کہلاؤ گے. بہاریں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن میں, اس کے ایمان میں, اس کے عمل میں, اس کی ادا میں, اس کی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جنتی چیزیں رکھ دی. جنت کی بہاریں اس کی تخلیق میں شامل ہے. جنت کی خوشبو ہے اس کی تخلیق میں شامل ہے, اس کے میٹیریل میں شامل ہے. تو چپکے سے پیدا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت میں فطرتاً اللہ تعالیٰ نے حجاب رکھ دیا چھپ کے رہنا. اسی لیے جہاں تک ہوتا ہے عورت چھپ کے رہتی ہے.
یہ اور بات ہے، وہ لوگ بھی چھپ کے رہنا چاہتی ہیں، کون؟ جنہیں پیسہ دے کر کے تصویروں میں کیمرے کے ذریعے ننگا کروایا جاتا ہے نا، جو پیسہ لے کے ننگا ہوتی ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، وہ بھی چھپ کے ہی رہنا چاہتی ہیں۔ آ جائے سامنے، یہ عورت کی فطرت ہے۔ بہت سی چیزیں وہ چھپاتی ہے، بہت سی چیزیں اپنے شوہر سے چھپاتی ہے جس کے لیے کوئی چیز چھپانا نہیں، بہت سی چیزیں اپنے باپ سے، اپنے ماں سے چھپاتی ہے، اپنے آپ سے بھی چھپاتی ہے۔ یہ حجاب اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ پیدا اسے وہاں پر نہ ہے اور اسی ذریعے سے پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات یہ یاد کر لیجیے، اور میں جہاں تک میری آواز پہنچے، میری مائیں، میری بہنیں، یہ ڈائلاگ میرا لکھنے شاید ہی کوئی بول پائے گا، یہ کہ اللہ نے تم کو جنت میں پیدا کیا ہے، میری ماں، اللہ نے تجھے جنت میں پیدا کیا ہے، میری بہن، اللہ نے تجھ کو جنت میں پیدا کیا ہے، میری بیٹی، اللہ نے تجھے جنت میں بنایا ہے، تو جنت تیرا میکہ، جنت تیرا میکہ ہوا کہ نہیں؟ بولو، جنت تیرا میکہ۔ اور اب میں سسرال میں جب ستائی جاتی ہے تو کیا یاد آتی؟ کس کی یاد آتی؟ میکے کی یاد آتی۔ دنیا میں تو ستائی جائے تو تجھے جنت یاد آئے، یہ تیرا میکہ ہے۔ میکے سے تعلق عورت کا نہیں ٹوٹتا، کہیں بھی جانے دے، وہ امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے محلات میں چلی جائے، وہ سلطنتوں میں، بادشاہتوں میں رہے، وہ میکہ نہیں بھولتی کبھی عورت۔ تو میری ماں، تجھے اپنا میکہ نہیں بھولنا چاہیے کبھی، اتنی بات یاد رکھنا۔ یہ سکھایا ہے کس نے؟ کہ انہیں امہات المومنین کا سبق ہے۔ اگر کہو تو آج کسی بات کے اوپر آج کا پروگرام ختم، کہ تجھے اپنا میکہ نہیں بھولنا چاہیے، بس کہاں بھی رہے دنیا میں، چاہے جتنے آرام میں رہے، چاہے جتنی تکلیف میں رہے، میکہ مت بھولو۔ میں بھی تو صحیح کہہ رہا ہوں، میکہ مت بھولو۔ اور جب دنیا میں بہت ستائی جائے تو جیسے ہر عورت کو میکہ ہی یاد آتا ہے، یہاں کی تو ہے، یہاں کی نہیں ہے۔ یہ محفلیں، یہ زینتیں، یہ بازار، یہ سونے چاندی کے ڈھیر یقیناً تجھے اپنی طرف کھینچیں گے، لیکن آج یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، اس پروگرام کے ذریعے اللہ گواہ ہے، صرف یہی بات یاد دلانا ہے کہ تو اپنے میکے کو مت بھول، اور ان کی مثال سامنے رکھ کہ جو جنت والیاں ہیں۔ دھیرے دھیرے انشاءاللہ واقعات کھلتے چلے آئیں گے۔ تو اس پروگرام کے بس یہی 4 غرض غائب تھے کہ جنہیں آپ کے سامنے ہم نے تمہید کے طور پر کہہ دیا۔ 5ویں بات سب سے اہم ہے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے، اور نبوت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ نبوت روحانیت کا سب سے اونچا درجہ، کتب، سالک، ولایت، یہ سب نیچی چیزیں۔ روحانیت، نان میٹریل جو ہمارے آپ کے اندر ہے، ہم اور آپ 2 چیزوں سے مرکب ہیں، ایک میٹریل، ایک نان میٹریل۔ ہمارا میٹریل ہمارا باڈی ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے، جس میں ہڈیاں، گوشت، پوست، خون وغیرہ وغیرہ۔ ایک نان میٹریل چیز ہے جو اصل ہے، یعنی ہماری جان، روح جب نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں پہلے کھڈے میں ڈالو یار، اس کو بات آنے لگے گی 12 گھنٹے کے بعد، کیونکہ اصل ہے وہ۔ جب تک روح ہے تب تک بہار ہے، روح نکل گئی تو اصل ختم ہو گیا۔ تو ہم نان میٹریل اور میٹریل سے بنے ہیں، اس میں اصل جو ہے وہ نان میٹریل ہے ہماری روح، اور روح سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ روحانیت کہلاتی ہیں، اور روحانیت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو دنیا میں بھیجا گیا وہ نبوت ہے۔ سمجھا جی؟ ولایت وغیرہ یہ سب چیزیں، نبوت سب سے اعلیٰ درجہ ہے کس کا؟ روحانیت کا۔ روحانیت کی بڑی قسمیں ہیں بھائی، سادھو ہو جاتا ہے آدمی، روحانیت کو اپنے اونچا کرنے کے لیے تیاگ تپسیا کرتا ہے، اپنی روحانیت کو بلند کرنے کے لیے دنیا چھوڑ دیتا ہے، بھوکا رہتا ہے، چاہتا رہتا ہے کہ اپنے اندر کے میٹریل کو ختم کر کے نان میٹریل کو بڑھایا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے، اس کی روحانیت کو بڑھایا جائے۔
اس کو بڑھانے کے لیے وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, بیوی بچے چھوڑ دیتا ہے, غاروں میں چلا جاتا ہے, گفاؤں میں چلا جاتا ہے, بازاریں چھوڑ دیتا ہے, ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے وہ, صرف اس لیے کہ اس کا نام اکیلے ان کے اندر کی جو روحانیت ہے وہ ترقی کرے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نبوت روحانیت کی سب سے اعلیٰ شکل, اور سب سے پہلے نبی کی بیوی کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت حوا. یعنی نبوت بیوی سے ٹچ ہے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کی بیوی نہ ہو. سمجھے نہیں؟ یہ سب ملاتے جاؤ. کوئی نبی, نبوت روحانیت کا سب سے اونچا مقام, اور روحانیت کا سب سے اونچا مقام اس وقت تک کہ کسی کو نہیں ملا جب تک کہ اس کی بیوی نہ ہو. ہم جہاں لانا چاہتے ہیں آ جائیے, وہاں آپ سب آ جائیے. نبوت روحانیت کا سب سے اونچا مقام, اس سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے. اور روحانیت بیوی کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے تمام انبیاء کرام نے شادی کی ہے, سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کو موقع نہیں ملا شادی کرنے کا. اس لیے جب وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے تو ان کی جو صفات, دو اہم کام بتائے گئے ہیں, ایک تو دجال کا قتل کرنا, اور دوسرے پھر وہ شادی کر کے وفات ہوگی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے. تو جہاں دجال کا قتل کرنا ان کے کاموں میں لکھا ہوا ہے, وہاں شادی کرنا بھی حدیث میں لکھا ہوا وہی. یعنی کوئی نبی ایسا نہیں ہے دنیا کا کہ جس نے شادی نہ کی ہو. شادی کے بغیر یعنی نبوت کو غیر مکمل سمجھا گیا. اب اسی بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں, یہاں لانا چاہتے ہیں, دنیا کے ہر مذہب نے عورت کا اس بری طرح استعمال کیا, استحصال کیا ہے. کسی نے یہ کہا کہ عورت اگر 40 قدم دور سے چلے جائے تو روحانیت چھن جاتی ہے. کسی نے کہا کہ آتما کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز عورت کی ذات ہے. کسی نے کہا پہلوانی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز عورت کی ذات ہے. کسی نے کہا ناپاک ہوتی ہے, کسی نے کہا اپوتر ہوتی ہے, یہ پوتر ہو ہی نہیں سکتی ہے. کسی نے کچھ نام دیا, کسی نے کچھ نام دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا نبوت کی تکمیل عورت کے بغیر نہیں ہو سکتی. روحانیت کا اعلیٰ مقام کسی کو نبوت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ اسلام کا احسان ہے عورت کے اوپر کہ روحانیت کے لیے عورت کو استعمال کیا, دین اور اخلاق کے لیے عورت کا استعمال کیا ہے. یہ آج کے زمانے کی نحوست ہے کہ عورت کو پارٹیوں میں استعمال کیا گیا, ہوٹلوں میں استعمال کیا گیا, کیمروں کے سامنے استعمال کیا گیا, ایڈورٹائز کے لیے استعمال کیا گیا, رقص و سرور اور ناچ گانوں کی محفلوں کے لیے استعمال کیا گیا, ایک دوسرے کو رشوت میں پیش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا, اس کا حسن استعمال کیا گیا, اس کی جوانی استعمال کی گئی, اس کی روحانیت کو استعمال نہیں کیا گیا. اسلام آیا تو عورت کو بتایا کہ تو روحانیت کی بلندی پہ پہنچنے کا بڑا ذریعہ ہے. اسلام آیا تو اس نے یہ بتایا کہ اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کے پہلو میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی آپ کے بازو پر, اور جبریل اس حالت میں اترتے تھے. یعنی وہی جو نبوت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے, اس سے اونچی شکل ہو ہی نہیں سکتی کہ جبریل کسی پر اترے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کے پہلو میں لوٹی ہوئی ہوتی تھی, اور روحانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. آپ کی آتما پہنچ رہی ہوتی تھی. یہاں لانا چاہتا ہوں, کیا مقام دیا ہے عورت کو اللہ اسلام نے. اسلام سے پہلے عورت عورت نہیں چھو بھی نہ جائے, بازو سے بھی نہ گزرے. سنت ہونے کے لیے ضروری ہے عورت نہ ہو, برہمچاری ہو, سادھو ہونے کے لیے ضروری ہے, روحانیت کی اعلیٰ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عورت نہ ہو اس کی زندگی میں, پادری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عورت نہ ہو اس کی زندگی میں. اور اسلام کہتا ہے نبوت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک عورت نہ ہو. اس لیے تمام انبیاء کرام کی سنت قرار دی گئی ہے, نکاح کو سنت قرار دیا گیا تمام انبیاء کرام کو. ہاں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب میں اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ محتاج بن کے کھڑا ہوتا ہوں, میرے آنکھوں میں نور آتا ہے نماز کے ذریعے سے, لیکن میرے جسم کو راحت پہنچاتی ہے میری بیوی ہے.
مجھے متاع دنیا میں سب سے مرغوب چیز یہی ہے، خوشبو اور عورت۔ خوشبو سماجی چیز ہے، عورت میری ذاتی چیز ہے۔ میری ذاتی زندگی میں باہر ہے تو عورت کے ذریعے سے، سماج میں اگر میں باہر لاتا ہوں تو خوشبو کے ذریعے سے، رہا میرا اور جہاں اللہ کا ملن ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، قرۃ عینی کی صلاح، جب میں اپنی عبادت کے بھاؤناؤں کو، جذبات کو اللہ کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ اور دونوں کو اکٹھا بھی کیا آپ نے۔ اماں عائشہ کہتی کہ کمرہ چھوٹا تھا، کمرہ چھوٹا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سامان وامان رکھ کر کے کچھ ادھر ادھر پانی وانی کا، نہانے وانے کا تھوڑا سا بچتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی نماز لمبی لمبی ہوتی تھی، میں تہجد پڑھ کے لیٹ جاتی تھی اسی مصلی پر۔ اب لیٹ جاتی تھی تو کبھی پاؤں میرا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی بھی جگہ سے پھیل جاتا تھا، اور کبھی جان بوجھ کے بھی پھیلا دیتی تھی، سمجھ رہے؟ پیار ناپنے کے لیے کیا مثالی جوڑا ہے صحیح دنیا کا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اسی حالت میں نمازیں پڑھتے تھے، اسی حالت میں نماز پڑھتے رہتے تھے۔ قیام لمبا ہوتا تھا آپ کا، 2 پارے، 2.5 پارے، اور آپ کی نماز جہاں دعا آئی بار بار لگاتار تکرار کے ساتھ اس کو دہراتے رہے، جہاں جنت کی آیت آئی اس کو دہراتے رہے، جہاں جہنم کی آیت آئی روز یہ اور دہراتے رہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا طریقہ تھا۔ رکوع کرتے آپ لمبا رکوع کرتے تھے، اور میرا پاؤں ویسے ہی رہتا تھا آپ کے سامنے۔ جب سجدہ کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے ایسا ہٹا دیتے تھے میرے پاؤں کو اور سجدہ کر لیتے تھے، اور میں اسی حالت میں لیتی رہتی تھی۔ آپ کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ تھک جاتی تھی، یہ پڑھ نہیں پاتی تھی تو اپنا جلدی پڑھا کر کے وہی لیٹ جاتی تھی اور پاؤں پھیل جاتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو سمجھ جاتی تھی کہ اب سجدہ کرنے والے تو پیر سمیٹ لیتی تھی، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر پھیلا دیتی تھی۔ یعنی نماز میں اور بیوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مطابقت پیدا کی ہے، دنیا کی کون سی روحانیت کا مظاہر رکھنے والا کرے گا؟ یہ شرط یہ ہے چھپکلیاں نہ ہو، چھپکلیاں تو بھگائی ہی جاتی ہیں بھائی گھر سے، سمجھے نا؟ چھپکلیاں سمجھتے نا، وہ ظہیر اللہ جانور بس جو پھپکار ہی مارتا ہے، کاٹتا تو نہیں ہے، کاٹتا کبھی کبھی لیکن پھپکار مارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے عائشہ کے اس مدارس پر لانے کی ہماری تیاری ہے آپ اپنی ماں اور بچوں۔ یہ امہات المومنین کی چیز سے یہ چیز میں نے بہت اہمیت کے ساتھ آج اجاگر کیا ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہوئی، کیوں مجھے ہوئی اس بات کی، کیوں اس طرف میں آیا کہ دنیا کے ہر مذہب اور تہذیب نے عورت کا غلط استعمال کیا، اس کے حسن کو، اس کے شباب کو، اس کی جوانی کو۔ یہ اسلام کا احسان ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ عورت کو روحانیت کی ترقی کے لیے استعمال کیا گیا، دین اور اخلاق کی سربلندی کے لیے استعمال کیا گیا، سماج کو بنانے اور نکھارنے کے لیے استعمال کیا اسلام نے، کہ عورت کے ذریعے سے پاپ نہیں پن پھیلتا ہے، عورت کے ذریعے سے دنیا ہی نہیں دین بھی پنپتا ہے، عورت کے ذریعے سے بگاڑ ہی نہیں اخلاق بھی سنوارے جاتے ہیں۔ عورت جنت کی تخلیق ہے، جنت اس کا مہکا ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم سب کو سمجھ دیتے تو ہم وہاں تک لے کر کے آئے بھائی۔ اب یہاں ہم نے بتایا آپ کو ہر نبی نے نکاح کیا، یہ ہر نبی کی سنت ہے نکاح، اس لیے کہا گیا نکاح سنت توقان واجب، نکاح اپنے عمل کے اعتبار سے سنت ہے، لیکن جب ضرورت ہو، جوش جوانی کا ہو، دونوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کنز الدقائق اتقاء کی سب سے مشہور عبارت ہے، النکاح سنت وعند التوقان واجب، نکاح سنت ہے اور امام توقان کے نزدیک واجب ہو جاتا ہے۔ اور امام توقان کی تفسیر یہ کی ہے کہ آدمی کو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی عورتیں آئیں، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بہن کا مطلب رضائی بہن، ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے۔ اور میں نے سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات پائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں، سب ایسا لگا کہ جیسے یہ اسی کے لیے بھیجی ہی گئی۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جو सन 572 ईस्वी में दुनिया में तशरीफ लाए। आपके वालिद का नाम क्या था भाई? जल्दी से बोलो। हजरत अब्दुल्ला। वालिदा का नाम हजरत आमिना। पुरानी हिंदू मैथोलॉजी की किताबों, मजहबी किताबों में भी यही नाम है। आपकी माँ का नाम शांति थी। आमिना के माने अमन वाली, शांति वाली। पुरानी किताबों में यही लिखा उनकी माँ का नाम शांति होगा। अमन का जो सबसे बड़ा पैगाम्बर हो दुनिया में, उसकी माँ का नाम आमिना ही होना चाहिए। वो जिस कोख से जन्म ले वो अमन वाला कोख है। और अब्दुल्ला, अल्लाह की इबादत आपकी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है। यही नाम इसी अंदाज से आपकी जिंदगी में जितने भी नाम ये जुड़े हुए हैं। दूध पीते रहे आप, तो दूध के जरिए से इल्म और बर्दाश्त का मादा आपके अंदर है। कौन पिलाने वाली? हलीमा। इल्म और बर्दाश्त कहाँ से आया? वो दूध के जरिए आया। अमन शांति किधर से आई? आमना के जरिए से। इबादत बाप की तरफ से आया। हर नाम जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, कभी गौर करो उसके ऊपर, तो बहुत रात खुलते चले जाते हैं। बड़े अजीब हो गए। तलब अब्दुल मुत्तलिब का दादा, 12 बेटे, बाद रिवायतों में 10 बेटे। कहा था इन्होंने कि जब मेरे 10 बेटे हो जाएंगे तो एक बेटा मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूं। उस जमाने का कल्चर। 10वें बेटे हज़रत अब्दुल्ला हुए तो लेके चले। सबको बहुत खराब लगा, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला सबसे खूबसूरत थे। 10 बेटों में अब्दुल मुत्तलिब के सबसे होनहार, होशियार, खूबसूरत, हाँ यही निगाह बर्क गजब का तेरा निशाना था, जलाई शाख वही जिसके आशियाना था। ये अजीब बात है। अल्लाह ताला को जब कुछ साबित करना होता है तो बड़े अजीब अंदाज में साबित फरमाते हैं अल्लाह ताला। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ज़िबा करने के लिए लेके चले। अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल वाले आड़े आ गए, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। कहा फिर क्या किया जाए? तो किसी ने कहा किसी काहिना के पास जाओ, आरिफा के पास, वो बताए क्या होना चाहिए। तो उसने बताते बताते किस्सा मशहूर है कि कहा कि 10 ऊंट और अब्दुल्ला एक तरफ रखो, फिर 10 ऊंट और अब्दुल्ला एक तरफ रखो, फिर 10 ऊंट अब्दुल्ला एक तरफ रखो। जहाँ ऊंटों का नाम आ जाए उतने ऊंट ज़िबा कर दो, इस तरह अब्दुल्ला बच जाएंगे। तो 100 ऊंटों पर हजरत अब्दुल्ला की जान बची थी। 100 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब को कुर्बान करना पड़ा। कुर्बान करने के बाद उनको छोड़ दिया गया ऐसी, उनका गोश्त इंसान खाएं, जानवर खाएं, कील कौवे खाएं, छोड़ दिया गया कुर्बानी करके। इस तरह हजरत अब्दुल्ला की, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हैं, उनकी जान बची। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं 2 ज़बी का बेटा हूँ। एक ज़बी हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल, और एक ज़बी खुद इनके वालिद हजरत अब्दुल्ला। उस नकल में यहाँ इस तरह से इनकी जान बची। और इस्लाम में भी फिक़ा के रूह से एक बात याद रखिए कि पहले एक जान की दियत और क़िसास का जो खून बहा होता था वो 10 ऊंट होता था। ये हजरत अब्दुल्ला को जो 100 ऊंट पर लाकर के नाम सीखा, तो आज तक शरीयत में यही मसला चला आ रहा है कि एक इंसान के जान की कीमत अगर कोई मुद्दई तलाश करे तो 100 ऊंट होगी या उसकी कीमत। वो मसला खून बहा का अभी तक चला आ रहा है। ये ज़िम्नन याद रखिएगा ये सब बातें। हज़रत अब्दुल्ला आपके वालिद बड़े ही खूबसूरत, बड़ी वजाहत थी। जब बनु ज़ोहरा के इन खातून से बाप की बेटी हज़रत आमिना से रिश्ता है, अब्दुल मुत्तलिब लेके चले अपने बेटे अब्दुल्ला का, तो रास्ते में एक काहिना का मकान पड़ता था। बहुत खूबसूरत थी वो, निकलती नहीं थी कभी बाहर। लोग उसके पास जाते थे, कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, और बहुत हसीन खूबसूरत मशहूर थी। पता नहीं क्या हिसाब लगाया उसने। जैसे ही उस रास्ते से गुजर रहे थे हज़रत अब्दुल्ला,
عبد المطلب لے کر کے شادی کے لیے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے لے کے جا رہے تھے. بنو زہرہ کی جو گڑھی تھی جہاں ان کا وہ تھا وہاں پر کہ آج آمنہ سے ان کی شادی ہوگی, تو وہ دروازے سے نکل کے باہر کھڑی تھی. کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا, اتنی خوبصورت تھی, کائنہ تھی. یعنی کہانت وہ علم رکھتا تھا جو اس زمانے میں بہت چوٹی کا علم مانا جاتا تھا اور بہت عزت کا مقام دیا جاتا تھا, غیب کی باتیں بتانے والا. آج تو بھی اسلام کی برکت سے کم از کم یہ سب کرنے والوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, لیکن اس زمانے میں بہت اونچی پوزیشن, سب سے اونچی پوزیشن کاہن اور کائنہ کو حاصل تھی. اس میں بھی کائنہ جو عورت ہوتی تھی وہ خاص طور سے عمل میں رہتی تھی. تو نوجوان تھی, خوبصورت تھی, بلا کی خوبصورت تھی, کبھی نہیں کسی نے دیکھا اس کو, لیکن اس دن دروازے پہ آگے کھڑی ہوئی تھی. یہ سیرت ابن حلبیہ کی روایت ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ وہاں سے گزرے, پتہ نہیں کیا حساب اس نے سسٹم لگایا ہوگا, روکا ہوں اور کہا اگر تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ شادی کر لو تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں. اس نے بھی بلا کی وہی 100 اونٹ کی تھی, وہ بتائیے ابھی اسی وقت اگر تم اس سے شادی کر لو تو میں 100 اونٹ دوں. تو یہ عبد المطلب اپنے باپ سے ڈرے, چل گیا ابا ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں, میں واپسی میں سوچوں گا سامنے. پھر بنو زہرہ گئے, شادی ہو گئی, شب زفاف بھی وہی ہوا, حضرت عبداللہ کا سامنا کا ملن بھی وہی ہوا. 2-3 روز کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو پھر رستے دروازے پہ کھڑی ہوئی ملی. تو اب کیا حضرت عبداللہ نے کہا ابھی بھی تمہاری پیشکش ہے وہی, کیونکہ وہ بھی بہت معزز خوبصورت مانی جاتی تھی. تو اس عورت نے کہا اب مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں, یعنی جس چیز کے لیے میں تقاضا کر رہی تھی وہ کہیں اور پہنچ گیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بطن آمنہ میں پہنچ گیا. اس واقعے کے 4 مہینے کے بعد حضرت عبد المطلب نے کاروبار کے لیے یثرب بھیجا حضرت عبداللہ کو, جاؤ کھجور خرید لاؤ. کھجوروں کی منڈی وہیں لگتی تھی یثرب میں, یعنی جو اب مدینہ آج کہلاتا ہے, اس زمانے میں کھجوروں کی منڈی وہیں لگتی تھی. یثرب کا کھجور جتنا مشہور تھا بخار اس سے زیادہ مشہور تھا, یعنی کوئی یثرب کے بخار میں مبتلا ہوا تو بچتا نہیں تھا. یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اسے طیبہ بنا دے, اس کی آب و ہوا کو پاکیزہ کر دے, یہاں کا بخار کہیں اور بھیج دے. تو بخار کہیں اور چلا گیا اور یہاں کی آب و ہوا پاکیزہ ہو گئی, وہاں کے ناپ تول میں برکت ہو گیا, وہاں کی مارکیٹ میں برکت ہو گئی. آج تک وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی آ رہی. اور آپ جائیں تو اس ارادے سے جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے جتنی دعائیں کی اس کا مستحق بن جاؤں تھوڑے دن کے لیے. یہ مقصود ہونا چاہیے. لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, وہ غرض و غایت لے کے نہیں جاتے ہیں کہ جو مطلوب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جانا ہوگا, یہ مقصود ہونا چاہیے. تو طیبہ کہلایا وہ, ورنہ اس سے پہلے کچھ اور نام تھا اس کا, یثرب نام تھا, اور یثرب کے معنی ہی توڑ دینے والا, پکڑ لینے والا. قرآن میں ہے نا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں. یثرب کے معنی گرفت میں لے لینے والا. یہاں کا بخار اتنا گرفت میں لے لیتا تھا کہ چھوڑتا نہیں تھا, بڑی اذیت مبتلا. حضرت عبداللہ گئے تھے کھجور لینے کے لیے, بخار میں مبتلا ہوئے, 3-4 دن کے اندر آج پٹ ختم ہو گئے. وہیں ایک ان کا ننیحالی وہ بھی تھا, بنو نجار کا, وہیں دفن ہوئے. شاید شادی کے بعد 2-3 مہینے حضرت آمنہ ساتھ میں رہ سکے. اللہ کے رسول کی ماں, اللہ کے رسول کی پیدائش سے 6 مہینہ پہلے ان کے باپ انتقال کر گئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جاتا ہے. در یتیم اس موتی کو کہتے ہیں, ایک چیز میں ایک ہی موتی ہو اس کو در یتیم کہتے ہیں. در کے معنی یتیم. در یتیم کے نام سے سیرت کی ایک کتاب بھی موجود ہے ماہر القادری صاحب کی, اسی بنیاد کے اوپر در یتیم کہتے ہیں. چیز میں ایک ہی موتی ہے, یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ سے بالکل ایک ہی اور اکیلے. آپ پیدا ہوئے, مجھے بتانا نہیں ہے, تفصیل جانتے ہیں آپ. پیدائش کے واقعات بہت لمبے چوڑے سنے ہیں, حالانکہ میں سناؤں گا تو میرے انداز کے اپنے ہوں گے بہت. حضرت آمنہ کہتی ہے
دنیا کی کسی عورت نے کیا اس عمل کے مزے لیے ہوں گے جو میں نے لیے اپنے بیٹے کے. کبھی نہیں مجھے کوئی تکان محسوس ہوئی, کبھی نہ مجھے کسی قسم کا تناؤ ہوا, نہ کوئی ٹینشن ہوا. ہوتا بھی کیسے, جو زمانے کا ٹینشن دور کرنے آنے والا ہو اس کا ٹینشن ہوتا بھی تو کیا تناؤ ہوتا. وہ تو دنیا اور آخرت کی تناؤ دور کرنے کے لیے آ رہے تھے. چلتی پھرتی فرشتوں کی پرچھائیاں محسوس ہوتی, کبھی کبھی پورا آنگن اچانک روشنی سے جھلملا اٹھتا تھا تو میں حیران ہو جاتی کیا ہوا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ اتنی دنیا روشن ہو جاتی کہ جیسے میں ایران کے محلات دیکھ رہی ہوں, دور دور تک میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جاتا. بے شک جو زمانے کو روشنی دینے آنے والا ہو اس کی روشنی تو پیٹ میں بھی اتنی جھلکنی چاہیے. بیان کرنے والوں نے اس انداز میں بیان نہیں کیا. انتہائی ہلکی پھلکی اپنے آپ کو محسوس کرتی تھی, انتہائی تر و تازہ. آپ پیدا ہوئے, پورے دنوں میں پیدا ہوئے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب حضرت آمنہ فرماتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی آلودگی نہیں ہوئی. عورت جب بچے پیدا ہوتے, بلیڈنگ ہوتی ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں, لوازمات ہوتی ہیں, لغویات ہوتی ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کچھ نہیں. آپ کے خطرے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی, آپ پیدائشی طور پر ختمہ شدہ پیدا ہوئے. وہ بھی آپ کے مقام کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی. پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنا دودھ پلایا پہلے حضرت آمنہ نے. اس کے بعد حضرت سویبہ, نام یاد رہے گا, حضرت سویبہ ابو لہب کی باندھی تھی. کہا ابو لہب مبارک ہو, بھتیجا پیدا ہوا. کہا تیرے منہ میں گھی شکر, آزاد, کیا خوشخبری سنائی ہے تو. ابو لہب کا ایک کردار یہ بھی یاد رکھیے گا, وہ تبت یدا ابی لہب والا ابو لہب ہے. کیا میرے بھتیجے کی خوشخبری سنائی ہے تو نے, آزاد. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا, پھر سویبہ کا دودھ پیا. اس زمانے میں ان کے بچے جو تھے ان کے گود میں مسروح تھے, اور اس طرح دودھ پلانا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. ہمارے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے. اس وقت ایسا تھا, یہ پیشہ تھا باقاعدہ کہ دور فضاؤں میں, صحت مند فضاؤں میں, شہر کے ماحول سے ہٹ کر کے ادب سیکھنے کے لیے تعلیم کی حیثیت سے بچپن میں ہی دوسرے عورتوں کے ان کے دودھ کو کرایہ پہ لیا جا سکتا ہے. آج آپ برا نہ مانیے, آج بھی سائنٹیفک انداز میں دودھ کرایہ پہ لیے جاتے. جیسا خون منجمد کرنے کی ایک اسکیم آ گئی ہے, ویسے دودھ بھی کرایہ پہ لینے کی اسکیم آ گئی ہے عورتوں کی, اور چل رہی ہے. بڑے بڑے شہروں میں یہ بات چل رہی ہے. ہم نے اس کو ذرا اچھے انداز میں نہیں لیا ہے, لیکن اب زمانہ آ گیا ہے پھر وہیں پر. تو اس زمانے میں یہ دودھ کرایہ پہ ہوتا تھا, خوب نوازا جاتا تھا دودھ پلانے والیوں کو, اور ہمیشہ رعایت کیا جاتا تھا. اور اسلام نے تو اس کو خون کا درجہ دیا ہے, دودھ کے درجے کو خون کا درجہ دیا ہے. یعنی جیسے دودھ شریک بھائی ہوتا ہے ویسے خونی بھائی. جیسے وہ بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا اس بہن سے, حقیقی بہن سے خون کے, ویسے دودھ شریک بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اتنا درجہ مان سمان دیا. پھر اس کے بعد یہ جو قافلے آیا کرتے تھے باہر کے, یہ تو سویبہ بھی اسلام لے آئی تھی بعد میں. پھر اس کے بعد آپ کی گود کھلایا کہ ام ایمن یہ آپ کو کھلایا کرتی تھی. دودھ آپ کبھی حضرت آمنہ کا پیتے تھے اور کبھی حضرت سویبہ کا پیتے تھے. گود میں آپ کے کھلانے پلانے کا, ساری چیزیں دلانے نلانے کا یہ حضرت ام ایمن حضرت عبداللہ کی باندھی تھی. ان کا نام برکہ تھا. ایمن ان کے لڑکی کا نام تھا, اس لیے ام ایمن کہلائیں گے. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر دی جائے گا. آگے چل کر کے یہ سب کردار جب اکٹھے ہوں گے تاکہ اس وقت آپ کو اڑچن نہ, یہ کون, تو ان کا نام برکہ تھا, ام ایمن ان کی کنیت تھی. پھر اس کے بعد 4-5 مہینے کے بعد جب قافلہ آیا دودھ پلانے والوں کا, تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حلیمہ جو سب سے آخر میں محروم ہو کر کے جا رہی تھی, یتیم کے گھر سے کیا ملے گا. تو چلو آئے ہیں تو تانا سننے سے بہتر یہ ہے کہ وہاں جا کے قبیلے میں حلیمہ کو کوئی پوچھا نہیں کرتے تو اللہ یتیم کو. بعد میں حلیمہ کہتی ہیں جتنی برکتیں میں نے اٹھائی ہیں محمد کی شاید ہی کوئی اٹھایا. ہمارا قبیلے بنو سعد صحت زدہ سب سے زیادہ گیا گزرا اور سب سے زیادہ اجاڑ علاقے میں آباد تھا, لیکن جس دن سے محمد آئے یوں لگا کہ سب سے آباد قبیلہ وہی.
میں اپنی مریم اونٹنی کی بنیاد پر پیچھے رہ گئی تھی، یتیم بچہ ملا تھا آخر میں، لیکن جب اس اونٹنی پر لے کے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھی تو یہ لگا کہ پر لگ گئے. سب سے زیادہ دودھ اس کے تھن میں، سب سے زیادہ رفتار اس کی، اور سب سے زیادہ ناز بھری چال اس کی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں نہ ہو، وہ سردار کونین کو اپنے اوپر لیے جا رہی ہے، نزاکت نہیں آئے گی؟ خدا جب حکم دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. نوٹی کی چال میں بھی نزاکت آ گئی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر. بکریاں آپ چرائے جاتے تھے، لیکن پورے قبیلے والے کہتے تھے ارے وہی چرایا کرو بکریاں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، تمہاری بکریاں بھوکی کیوں آتی، ان کی بکریاں پیٹ بھری کیوں آتی ہیں؟ کیا معلوم فرشتے رکھوالی کرتے ہیں. بھائی جہاں فرشتے ہوں گے وہاں برکت تو آئے گی آئے گی. اب محمد کے ساتھ فرشتے نہیں چلیں گے تو کون چلے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ راہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، برکت لے کے آؤ. بعد میں حضرت حلیمہ بھی روایت کے اندر آتا ہے ایمان لے آئے تھے. ان کے شوہر حضرت حارث بھی، ان کے شوہر کا نام یعنی اللہ کے رسول کے رضائی باپ کا نام حضرت حارث. بنو حوازن میں ان کی ایک رضائی بہن جو ان کے ساتھ شریک تھی دودھ پینے میں، حضرت حذافہ. ان کے نام لقب تھا شیمہ، نام یاد رہے گا، شین یہ میم الف، حضرت شیمہ. یہ حوازن میں بھی آئی ہوئی تھی. جب اسلامی لشکر نے حوازن پہ فتح کیا تو حضرت شیمہ بھی باندھی بنی. تو پتہ چلا کس کی فوج ہے، تو کہا محمد کی فوج. کہا محمد تو میرے بھیا ہیں. وہ سب لوگ حیران رہ گئے، اللہ کے رسول تو اکیلے پیدا ہوئے، بھیا کہاں سے آئی، یہ بہن کہاں سے آئی؟ ارے وہ میرے بھیا ہیں، مجھے ان کے پاس لے کے چلو. ہر ایک سے کہتی تھی پھرتی تھی اور کوئی ماننے کی تیار نہیں تھا. تو بہرحال کیسے نہ کیسے کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچی. کہا اللہ کے رسول پہچانا نہیں محمد، تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ تو کہا کون؟ کہا میں شیمہ. دیکھو تم نے دانت کاٹا تھا بچپن میں، وہ نشان دکھایا کہ تم نے دانت کاٹا تھا بچپن میں، دیکھو ابھی تک ہے نشان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اپنی چادر بچھا دی، بچھایا. کہا بھائی یہ میری بہن ہے. جب فوج نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی بہن ہے تو پورے قبیلے کے جتنے باندیاں کنیزیں قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا. تب لے جا بھائی واپس. اللہ کے رسول کی بہن کے قبیلے والے غلام نہیں رہ سکتے، قید میں نہیں رہ سکتے، جاؤ سب آزاد. تو کہا گیا کہ شیمہ سے زیادہ بابرکت قیدی کسی کے نہیں تھے کہ سب کو جو ہے وہ آزادی مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن یہ بھی ایمان لے آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احترام کرتے تھے. یہ جتنے رشتے جتنی عورتیں خواتین آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے رسول ہمیشہ ان کا اعزاز کرتے تھے. جب تک حضرت صہیبہ رہی اللہ کے رسول کے پاس سے کپڑا اس لیے جاتا رہا کہ انہوں ایک آدھ مہینہ دودھ پی لیا. ہمیشہ وہ احترام پوری زندگی سال کے سال کھانا خرچہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو پہنچتا رہتا تھا. یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچپن حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں گزار کے جب وہاں ایک حادثہ ہو گیا آپ کے ساتھ. آپ کی عمر کوئی 4 سال کی تھی. اصل میں کیا ہے ہر 2 سال کے بعد لانا پڑتا تھا یہاں، تو لائیں تو پھر سامنا روکنا چاہتی تھی. تو حلیمہ نے کہا بیماری پھیلی ہوئی کیا روکتی یہاں، محمد کی باڈی دیکھ رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت یہ ڈبل لگتے تھے فطری طور پر. تو وہ بچے کی صحت اور شوہر کی جدائی کا غم، وہ بیماری میں مبتلا ہو کر کے چلے گئے تھے تو وہ دکھ بیٹے کے اوپر نہ آئے اس لیے کہا لے کے جاؤ. اور حلیمہ اپنے برکت کی تلاش میں جو ہے وہ رکھتی تھی ان کے ساتھ. لیکن 4تھے سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. آپ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک 2 شکلیں سامنے نظر آئی اور ایک نے آپ کو پکڑا اور اپنے رانوں پہ رکھا اور آپ کا سینہ ایسے چیر دیا. تو دودھ شریف جو بھائی تھے بکریاں چراتے وہ دیکھ رہے تھے اور بھی لوگ دیکھ رہے تھے. ایسا سینہ چیرا آپ کا اور دل نکالا اور دھویا، کچھ نکال کے پھینکا اور کہا یہ آلائش دنیا، یعنی بچپن کا لاہو لائٹ نکال کے پھینک دیا. اور پھر اس کے بعد ایسے ہاتھ پھیرا تو صرف ایک نشان ہلکا سا تھا آج کے پورا بالوں کے نیچے بالکل ایک ہلکا سا نشان ہمیشہ تھا شخص صدر کا. آپ کا سینہ جو چاک کیا گیا
اب وہ بھائی نے دیکھا تو چلاتا ہوا بھاگا، اماں بھیا اگر کسی نے پیٹ پھاڑ دیا. اب وہ آگے بڑھے آئے، دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے چہرے پر تو اثرات تھے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آیا، خون وغیرہ آلودگی نظر نہیں آئی. دیکھا تو واقعی ایک نشان تھا موجود اور چہرہ اڑا ہوا تھا. تو گھبرائی حضرت حلیمہ کی پڑھائی امانت ہے، اس لیے فوراً لے کر کے آئی اور کہا کہ اب یہیں رہنے دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 5.5 سال کی ہوئی، 6 سال کی، تو اچانک حضرت آمنہ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے کہا میں محمد کو لے کے مدینہ جانا چاہتی ہوں. حضرت عبد المطلب سمجھ گئے، نہیں شوہر مل پایا زندگی بھر تو، اور واقعی اتنی محبت کرتی تھی حضرت آمنہ اپنے شوہر سے حضرت عبداللہ سے، جو برجستہ اشعار کہیں ان کی وفات کے بعد بہت روٹے کر جاتے ہیں عربی کے برجستہ جگہ. عرب کے اس ماحول میں، جنگ زدہ ماحول میں، کوئی بھی خاتون مشکل سے 4-6 مہینے بغیر شوہر کے رہتی تھی. یہ حضرت آمنہ کا کردار تھا کہ 6 سال ہو گئے تھے شوہر کے گئے ہوئے، لیکن نہ تو کسی نے یہ ہمت کی کہ آپ کو پیغام بھیجتا، اور نہ آپ کی یہ کبھی دل میں وہم و گمان آیا کہ آپ کسی اور کی بیوی بن جاتی. 6 سال گزرا. سسرے سے کہا میں یثرب جاؤں گی، چلے میں لے کے چلتا ہوں. شوہر کی قبر دکھانے کے لیے بیٹے محمد کو حضرت آمنہ لے کے چلے. ابا کو تو دیکھا نہیں تھا، اللہ کے رسول نے ان کی قبر دکھانے کے لیے حضرت آمنہ ننھے محمد کو لے کر کے یثرب سے. پھر آپ یثرب جب پہنچے تو اپنے بچپن کی یادگار بعد میں بتاتے بھی تھے اللہ کے رسول. جب ہجرت کر کے گئے، یہ پہلا سفر تھا آپ کا یثرب کا، بعد میں ہجرت جب کر کے گئے تو آپ بتاتے تھے یہاں ایک باوڑی تھی، اس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا. یہاں اس گھر میں لڑکی رہتی تھی ریحانہ، اس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا. تو حضرت آمنہ نے شوہر کی قبر کو دیکھا، پرانے غم تازہ ہو گئے. رہے تھے 3-4 مہینے ہی ساتھ میں، لیکن بلا کی محبت پیدا ہو گئی تھی دونوں کے درمیان. بلا کی انسیت تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ادھورے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں بھی ایک حادثہ ہوا. ایک بار آپ ایک باغ سے گزر رہے تھے، وہ باغ یہودی کا تھا. تو جہاں جہاں سے آپ گزرتے جاتے تھے ڈالیاں جھکتی چلی جاتی تھی آپ کو، جیسے آپ کا پیشانی چوم رہی ہے. جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے ڈالیاں جھک جاتی تھی. تو یہودی دور سے سارا منظر دیکھ رہا تھا. آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ ڈالیاں جو ہے وہ چوم رہی. لیکن دور سے اس یہودی نے دیکھا، وہ چلاتے ہوئے بھاگا اور کہا لوگوں اگر چاہتے ہو کہ آنے والے دنوں میں نبوت کی شہادت تمہارے یہودیوں کے اندر سے ختم نہ ہونے پائے تو اس لڑکے کو قتل کر دو. یہ آنے والا نبی، کیونکہ جو علامت یہ عمل کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ آنے والے نبی کے لیے کہ کھجور کی شاخیں اس کے پیشانی پہ جھک جائیں، یہ صرف آنے والے نبی کے لیے بارے میں لکھا ہوا ہے. اگر نہیں چاہتے تم کہ نبوت اور رسالت کا منصب تمہارے برادری اور تمہارے خاندان سے کہیں اور منتقل ہو تو یہ بچے کو خود کر دو. لوگ دوڑے اس کی طرف، اللہ کے رسول بھاگے اور آ کے اماں سے کہا اماں ایسا ایسا کر رہے تھے. اب وہ شوہر کا دکھ یہاں جھیل چکی تھی، بھاگی لے جلدی سے مکہ. یہاں آخر خطرہ تھا، بہت چھپا اپا کر کے ام ایمن اس سفر میں ساتھ تھی. شوہر کا قبر دیکھا، جدائی کا غم ہو گیا، پھر بچے کا تناؤ، طبیعت اتنی بگڑ گئی ان کی کہ سہا نہیں جا رہا تھا. ایسی سفر شروع کیا، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بیماری نے پکڑ لیا اور دن بدن گھلتی چلی گئی. ابھی بیچوں بیچ مقام تک پہنچی تھی ابوا کی جگہ پر، ایک جگہ پر آج بھی وہ جگہ ہے ابوا، وہیں آپ کا انتقال ہوا. یہ دوہرا صدمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھی جان پر، اپنے ہاتھوں سے آپ نے ماں کی قبر کھودی، لٹایا، دفن کیا، پتھر رکھے. 6 سال عمر تھی آپ کی کل جب ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا.
ان تمام بچوں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل مزاجی نمونہ ہے کہ جن کے مائیں یا جن کے باپ بچپن میں وفات پا گئے ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے فارغ ہو کر کے جب آپ کی عمر 60 سال کی تھی, گزر رہے تھے, حضرت عائشہ ساتھ میں تھے. کہا جب ہم ابوا کے مقام پہ پہنچے تو ہم نے اللہ کے رسول کو رات میں اپنے خیمے میں نہیں پایا, تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی کہاں گئے ہیں آپ. خطرہ رہتا تھا ہر وقت. تو دیکھا تو دور چاندنی کھلی ہوئی تھی, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے. میں پیچھے سے گئی تو پتھروں کا ڈھیر تھا, اس کو بیٹھے تھے آپ, اور آپ ہچکیاں لے لے کے سر گھٹنوں میں دے کے ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے. رونا برداشت نہیں ہوا مجھ سے, تو میں نے کندھے پہ اللہ کے رسول کے ہاتھ رکھا. اللہ کے رسول نے پلٹ کے دیکھا, کہا عائشہ یہ میری ماں کی قبر ہے. 60 سال کا بوڑھا شخص جسے زمانے کے کسی دکھ نے آپ دیدہ نہ کیا ہو, بڑے سے بڑی سختیاں جھیل گیا ہوتا, بڑی سے بڑی مصیبتوں کے پہاڑ برداشت کر لیا آپ کے کندھوں پر, لیکن ماں کے قبر کے پاس بیٹھ کے بچوں کی طرح وہ شخص اگر رو رہا تو سمجھ جانا چاہیے ماں کیا ہوتی. موقع نہیں ملا زمانے میں, 6 سال کی عمر کے بعد موقع نہیں ملا سفر کی حالت میں. تو اب موقع ملا تو خراج محبت پیش کر رہے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب موقع ملا سب کو سفر میں منظر یاد آ گیا ہوگا. 6 سال کی عمر, قسمت کرسی کا زمانہ, سفر کی تنگی, کوئی ساتھ دینے والا نہیں. ایسے میں ماں کے وفات ہو جانا, ننھے ہاتھوں سے دفن کرنا, وہ سارے مناظر یاد آ گئے ہوں گے جبکہ پورا عرب آپ کے اس وقت کعبے میں تھے, اور آپ کے ماننے والے دن بدن یدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں فوج کے فوج داخل ہو رہے تھے. ان کی ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس وقت کی چیز کو آپ نے اس انداز میں محسوس کیا. یہ ماں تھی جن کا کردار آپ کے سامنے رکھ دیا. وہ شیماء تھی, وہ حلیمہ تھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں دادا سے بھی محروم ہو گئے, 6 سال کی عمر میں ماں سے محروم, 8 سال کی عمر میں دادا سے محروم. 8 سال کی عمر سے لے کر کے 20 سال کی عمر تک لوگوں کی بکریاں اور اونٹ چراتے رہے. 20 سال کی عمر سے لے کر کے 25 سال کی عمر تک لوگوں کا مال کرائے پر لے کر کے دوسروں کا مال انویسٹمنٹ اپنی شخصیت کو کرتے تھے, اور مال لے کر کے جاتے تھے یمن, شام اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگوں کا مال بیچ کے لاتے تھے, نفع میں شریک ہوتے تھے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کتنی بات سمجھ آ گئی؟ آپ کے پاس مکے کی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے کوئی سرمایہ نہیں تھا, صرف آپ کی ایمانداری, امانت داری اور دیانت داری تھی. اور 4 سال میں وہ دیانت داری اور ایمانداری کا اتنا شہرا پھیلا. کردار کا شہرا تو بڑا عجیب ہی تھا. کردار تو ایسا تھا کہ جب جن دنوں بکریاں چراتے تھے ان دنوں ایک آرکیسٹرا آیا مکہ میں. آرکیسٹرا سمجھتے ہیں, آپ یہاں بھی آتا ہے نا, دکان کھول کے جاتے ہیں تو آرکیسٹرا آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرایہ پہ بکریاں جو چراتے تھے تو کرایہ پہ بکریاں مہینے کے لیے لے کے چلے جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا چرانا, اونٹ یا بکریاں لیبر لے کر کے مہینہ چلے جاتے تھے اور مزدوری لیتے تھے. تو ان کا ایک ساتھی بھی تھا, پارٹنر بھی بکریاں چرانے میں. تو وہ اس نے کہا محمد آج کی رات تم بکریاں دیکھ لو, بہت اچھا, ہمیں جا کے آتا ہوں. ناچے گانے والی طائفہ کہتے ہیں. تو گئے, دوسرے دن بولا یار آ جاؤ اور دیکھ لو بکریاں, خیال رکھنا رات میں جاتا ہوں, ذرا کل بہت اچھا تھا آج اس کا. تو دوسرے دن بھی چلا گیا. تیسرے دن خود ہی شرم آئے, اس کو کہا یار میں 2 بار چلا گیا, ایسا کرو آج تم چلے گئے, میں دیکھ لیتا بکریاں. ابھی نبوت نہیں ہوئی تھی, 18-20 سال کی عمر تھی. بکریاں آپ کرایے پہ چرایا کرتے تھے, مزدوری پہ. ہاں, اگر بکریاں چرانے والوں اور پالنے والوں کو معلوم ہو جائے بھیڑ کے ریوڑ کو کہ ہمارے نبی ایسے بھی گزرے ہیں دنیا میں, ہاں, کہ جن کا پیشہ کیا تھا بکریاں چرانا, آپ لے جائیے سب ماننے لگیں گے. ہاں ہاں بھائی, بھیڑ اور بکریاں چرانے والے, دودھ چرانے والے, یہ پوری برادری ہے یہاں پہ.
جو یہی کام کرتی ان کے سامنے رکھیے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کئی دنوں کا تھا شہر چھوٹے ہوئے, چلو یہی بہانے گئے آپ, اور جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے سننے کے لیے آپ بھی بیٹھ گئے. جیسے ان کی چینی شروع ہوئی نا, پتہ نہیں غیبی طریقے سے آپ کو کیسے نیند آئی کہ لیٹے تو سو ہی گئے وہی پڑھ کرتے. صبح جب ختم ہو گیا, جب وہ روشنی پہلی تب آنکھ کھلی آپ کی, تو گئے وہاں پر, دیکھا کیا ہوا؟ ارے کہنے لگے یار سویا میں, نیند آ گئی. عجیب آدمی ہو, ساری دنیا وہاں جاگتی, تم جا کے سو جاتے. اچھا آج پھر سے جاؤ. دوسرے دن بھیجا اس نے, دوسرے دن جیسا چین ان کا شروع ہوا ویسے آپ کو نیند آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ اس جوہر نبوت کی حفاظت کر رہا ہے غیبی طریقے سے. اللہ فرمایا آپ انک بأعیننا, آپ ہمارے واش میں ہو, نگرانی میں, کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے ہو. نبوت دینا ہے ہمیں آپ کو, نہیں کر سکتے. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اس کی حالت جاہلیت تھی جو مکہ میں عام تھی, کبھی بت کی طرف سے گئے تو ناگواری طور پر دیکھتے ہوئے گزرے, کسی میلے ٹھیلے میں, کسی فنکشن میں, کسی ایسی چیز میں دھیان ہی نہیں دیتا. تو یہ کردار پورے مکہ میں عام تھا کہ محمد کو کسی نے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا, محمد کو کسی نے امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا, محمد کو کسی نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ آپ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ تھا مکہ کی مارکیٹ میں, آپ کی تجارت کے لیے. سمجھے نا, الصادق الامین. آپ کو کتنے خطاب دیا تھا؟ بے ایمانوں نے مل کے کہا اے محمد ہم سارے بے ایمانوں میں ایک امانت دار تم ہی ہو, ہم سارے جھوٹوں میں سچے تم ہی ہو, اس لیے سارے جھوٹوں اور سارے بے ایمانوں نے مل کر کے آپ کو کہا تھا الصادق الامین. سچوں نے نہیں دیا تھا, یہ جھوٹوں اور بے ایمانوں نے دیا تھا کہ سچائی اور ایمانداری اگر مکے میں زندہ ہے تو تمہاری وجہ سے. اب یہیں پر بات تھوڑی سی روک کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی مکہ شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاندان کی ایک شاخ سے ایک خاتون تھی, حضرت خدیجہ بنت خویلد. یاد رہے گا نا, جانتے ہو نا, ان کی پہلی شادی ابھی حالہ سے ہوئی تھی. ان کے بعد خویلد مکہ کے مشہور تاجر تھے, بڑے مشہور تاجر. جتنے مشہور تاجر تھے اتنے مشہور سخی بھی تھے, خوب لٹاتے تھے پیسہ بھی, اس لیے عزت بھی تھی اور پیسہ بھی تھا ان کے پاس. خویلد ابن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی, خدیجہ بنت خویلد, خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی. اب دوسرا سن لو, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المناف بن قصی. یعنی آگے چل کر کے لکڑ دادا پر دادا کے بعد جو دادا ہوتے ہیں وہ ایک دونوں کے ایک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ان کے بھی رشتہ اس لیے بتا دیا. خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المناف بن قصی. یہ سلسلہ یاد رکھیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ کہیں اور نہیں, وہی خاندان کی ایک شاخ تھی. تو خویلد کے کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں تھی, لے دے کر کے حضرت خدیجہ تھی. ان کو صحیح تلفظ خدیجہ ہے, ان زبان زد ہو گیا حضرت خدیجہ ہی, ہم بھی وہی کہہ لیتے ہیں. تو کم عمری میں ان کی شادی ابھی حالہ سے کر دی گئی تھی. ان کے لڑکے ایک حالہ ہوئے, ایک حارث جن کو ہند بھی کہا جاتا ہے, یا ایک حالہ حارث ہند. 20-22 سال کی عمر میں, 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی حضرت خدیجہ. 2 لڑکے چھوڑ کر کے چلے گئے, جس میں سے حالہ تو بچپن میں ہی مر گئے. یہ 2 لڑکے رہ گئے تھے, حارث, اور یاد رکھیے گا یہ حارث بن ابی حالہ وہ ہیں کہ جو اسلام کے پہلے شہید تھے. آگے چل کے معلوم ہوگا آپ کو, اسلام کے پہلے شہید ہے حارث بن ابی حالہ, ان کے لڑکے تھے, حضرت خدیجہ کی.
یہ بھی بڑے تاجر تھے، ابھی حال ابھی بڑے تاجر تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی جائیداد دی. ادھر خویلد جو ہے وہ بالکل بڑھاپے میں بالکل پہنچ چکے تھے اور معذور ہو چکے تھے، لے دے کر کے ایک ہی بیٹی تھی ایسے خدیجہ، تو پورا کاروبار بیٹی کو دے کر کے خود بڑھاپے کی زندگی گزار رہے تھے. پھر دوسری شادی 22 سال کی عمر میں عتیق نام کے ایک آدمی سے ہوئی خدیجہ. یہ بھی زیادہ دن نہیں، 2-3 سال میں یہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کے ایک لڑکے تھے جو بچپن میں ہی انتقال ان کا ہو گیا، مر گئے. سمجھ گئے نا، 24 سال کی عمر اور 2 صدمے بیوگی کے جس نے جھیلے، محبت کرنے والے شوہروں کا ساتھ چھوٹ گیا ہو تو کچھ رہ جاتا ہے اس کی زندگی میں. 24 سال کی کڑیل جوانی میں بہت سے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے مالداروں کے رشتے آئے. خدیجہ شادی کر لو، خدیجہ شادی کر لو. باپ کا انتقال ہوا، 2 شوہروں کا انتقال ہوا تو دنیا ہی سے دل اچاٹ ہو گیا خدیجہ. سمجھ رہے ہو نا سب سسٹم سمجھتے چلے جا رہے ہیں. اب صرف اپنا کاروبار اور اپنے بچے سنبھالتی تھی. بچے کیا، ایک ہی بچہ یا 2 بچے رہ گئے تھے، انہیں کو سنبھال رہی تھی خدیجہ. اور پورا کاروبار اتنا پھیلا ہوا تھا جس کی حد نہیں. کاروبار کے لیے پوری ٹیم بنا رکھی تھی غلاموں کی، جو ان کا مال لے کے ملک شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، مکہ کی مارکیٹ میں بیٹھتے تھے، گھر میں بیٹھ کے تجارت کرتی تھی. کم از کم عرب کا ماحول ہمارے اس زمانے سے کس معاملے میں ترقی یافتہ تھا کہ وہاں بیوہ سے شادی کرنا دقیانوسی نہیں سمجھا جاتا تھا. جیسا آج کے زمانے میں دقیانوسیت، نحوست، منحوسیت، تعصب اور متعصب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. آج تم یہ اپیل کر رہے ہو کہ بیواؤں سے شادی کرو. کم از کم عرب کا ماحول اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی بیوہ بیٹھی ہوئی نہیں ملتی تھی. 2 مرتبہ کی بیوہ شدہ ہیں، کسی نے نحوست کا لیبل نہیں لگایا، بلکہ بڑے بڑے سردار اور مالدار چاہتے تھے کہ خدیجہ ان کے نکاح میں آ جائیں. لیکن حضرت خدیجہ کا ہی دل اچاٹ ہو گیا تھا، مجھے ضرور 24 سال سے 40 سال کی عمر تک صرف آپ اپنا کاروبار دیکھتی رہی اور پھیلاتی رہی. ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا چرچا ملک شام، یمن، مکہ اور عرب میں پھیل چکا تھا، اور آپ کو فرصت نہیں ملتی تھی آ کر کے آپ اپنا کسی کا مال حساب دیے کہ دوسرا آدمی یہ کھڑا ہے محمد اس مرتبہ میرا مہمان لے. حضرت خدیجہ نے اپنے کاروبار کے لیے جو ٹیم تیار کی تھی اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گنجائش تھی. اس لیے آپ نے بلا کے خود کہا کہ محمد میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، میرا مال اتنا ہے، ان کے شام لے جانا ہے، آپ لے جائیے، جتنا سب دیتے ہیں اس سے زیادہ میں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے گئے. دل میں نرم گوشہ تو آپ کی صداقت اور امانت داری کا وجاہت کا پیدا ہی ہو گیا تھا. آپ کی عمر اس وقت 24 سال تھی. جب مال لے کر کے آپ آئے اور خدیجہ کو حساب دیا تو جتنا نفع تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جتنا آپ تصور کیے بیٹھے. اس سے آپ کی تجارت میں مہارت کا، سچائی کا، دیانتداری کا ان کے دل پہ سکہ بیٹھ گیا. عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی جہاں وجاہت، مردانہ وجاہت یا تیز کیا، یہ سب چیزیں بالکل دماغ سے اتر ہی گئی تھی. دنیا سے دل اچاٹ باپ کی وفات اور 2 شوہروں کی وفات کے بعد ہو ہی گیا تھا. اب صرف ایک اخلاقی اور ایک روحانی اور سچائی اور دیانتداری کا ہی رشتہ رہ گیا تھا. اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا تھا، ایک کام سپرد کرتی ہوں. کہا کیا؟ کہا تم تو جانتی ہو بڑے بڑے رشتے آئے، میں نے منظور نہیں کیا. کہا ہاں. کہا محمد کے بارے میں سوچ رہی ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ کہا کوشش کرتی ہوں. آئی اور چپکے سے کہا محمد شادی وادی بھی کرنا ہے. کہا مجھ مفلس آدمی سے کوئی شادی کرے گا؟ پھر میں دوسرے کمال کے رائے پہ لے کے جاتا ہوں. بڑی وجاہت کی آپ کے لیے، پراپر وقار چہرہ، نگاہیں ٹھہر ٹھہر جاتی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے، چکی ہوئی نگاہیں، حیادار انداز. جہاں کہتے آپ ہوتے سردار کے بھتیجے تھے آپ.
لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کی، مجھ سے کون سا دی؟ ارے تم ہاں تو بولو، میں لے کے آتی ہوں۔ تو کہا کون؟ کہا خدیجہ۔ کہا اتنی مالدار عورت مجھ سے کیا کریں گے مجھے شادی؟ ارے تم ہاں بولو۔ ٹھیک ہے میں چچا سے پوچھ لیتا ہوں۔ سمجھ رہے نا بھائی، سمجھ رہے ہو نا؟ اتنے بڑے فیصلے، حالانکہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، لیکن اتنے بڑے فیصلے کے لیے کیا کہا؟ چچا سے پوچھ لو۔ 25 سال کی عمر ہے، خود فیصلہ کرنے کی اتھارٹی حاصل ہے، دوسروں کا مال لے کے جاتے ہیں، کسی کے روٹی ٹکڑوں پہ نہیں پل رہے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پرائے ملک جاتے ہیں مال لے کر کے، فیل ہو چکے ہیں ہر اعتبار سے، سمجھ بوجھ پر ان کے دانش مندی پر زمانہ ناز کرتا ہے۔ ہاں جھگڑا لگ گیا، کعبہ جل گیا تھا، پھر سے تعمیر ہوئی، حجر اسود لگانے کی جب باری آئی تو ہر قبیلہ نے کہا یہ سعادت ہم حاصل کر لیے، تلواریں نکل گئی، تو نہیں میں، تو نہیں میں، تو نہیں میں۔ کسی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ابھی ایسا ہے تو کل سب سے پہلے صبح جو خانہ کعبہ کے اس دروازے سے داخل ہوتا ہوا نظر آئے فیصلہ اس سے کروائیں گے۔ تو اللہ کے رسول ہی نظر آئے صبح ہی صبح، سمجھے نا؟ صبح ہی صبح، سمجھے نا بھائی؟ نوجوانوں سمجھے نا؟ سعادتیں صبح ہی صبح بڑھتی ہیں، بعد میں دیر ہو جاتی ہے بہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صادق الامین آئے، یہ صحیح فیصلہ ہے۔ کہا محمد تلواریں نکل آئی تھی، فیصلہ تم کو کرنا ہے، کون سا قبیلہ اور کون سا سردار حجر اسود لگائے گا خانہ کعبہ کی دیوار پہ؟ ایسا چادر لیا، اللہ کے رسول نے بچھایا، حجر اسود اس میں رکھ دیا، کہا جتنے خاندان کے سردار ہو سب آگے آ جاؤ، سب آگے سب ہاتھ لگاؤ۔ ایسا بھی تو حل ہوتا ہے، سب اٹھائے لے کے چلے، آپ نے اٹھایا اور لگا، تلواریں ختم۔ سوجھ بوجھ اتنی، متاثر کن شخصیت ہر اعتبار سے، لیکن جب اپنی شادی کی باری آئی تو کہا کس سے پہلے پوچھ لوں۔ سمجھ رہے نا بھائی؟ اللہ ہم کو تم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا بھی آج کا کہہ رہا ہے میں اپنی پسند کی کروں گا، بیٹی بھی بول رہی ہے اپنے پسند کی کروں گی، باپ کو کہیں کو پسند کی نہیں ہو رہی، تیری پسند کی ایسی کیسی نالائق کہیں کے؟ ارے جب تو اتنا سا تھا، دودھ کا ڈبہ پسند کرنا تھا تو باپ پسند کیا، تیرے لیے فراق اور تیرے لیے شرط جب پسند کرنا ہوا تو باپ پسند کیا، جھولا پسند کرنا ہوا تیرے لیے تو باپ پسند کیا، اسکول پسند کرنا ہوا تو باپ نے پسند کیا، ٹیچر پسند کرنا ہوا، ٹیوٹر پسند کرنا ہوا تو باپ نے پسند کیا۔ اب ذرا آنکھ کھل گئی ہے تو پارٹنر لائف کا خود پسند کر رہی ہے۔ اب باپ پہ بھروسہ نہیں، دودھ کے ڈبے پہ بھروسہ تھا، جھولے پہ بھروسہ تھا، کھانے کی غذا پہ بھروسہ تھا، پہننے کے کپڑے پہ بھروسہ تھا، اور سب چیزوں پہ بھروسہ تھا، بس یہیں آ کر کے بھروسہ ٹوٹ گیا۔ ہوس ہے تیری ہے، پسند نہیں ہے۔ یہی سکھانے اور سمجھانے کے لیے آنے والی زندگیوں میں امہات المومنین کے قصے ہم آپ کے سامنے رکھیں، دونوں کی طرف سے۔ پھر جب رضامندی چچا کی طرف سے مل گئی تو حضرت خدیجہ نے بلایا، کہا محمد تمہاری وجاہت پرسنالٹی کی بنیاد پر نہیں، تمہاری سچائی اور دیانتداری کی بنیاد کے اوپر میں رشتہ کر رہی ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ادھر سے حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب گھر کے لوگ، ادھر سے ان کے سرپرست عمرو بن اسد جزار بھائی تھے، چچا تھے، وہ آئے دونوں طرف سے خطبہ۔ وہ اس زمانے میں خطبہ نکاح جو ہوتا تھا اس میں اپنے خاندانی شرافت اور کارکردگی بیان ہوتی تھی، میرا ایسا ہے، میرا ویسا ہے، بننا ایسا ہے، بننی ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ ہوتا تھا۔ یہ احسان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ خاندانی وجاہت اور کسی کے کردار کو بیان کرنے کے بجائے اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس کے حمد و ثنا کے ساتھ قرآن کی آیتوں کے ساتھ خطبہ تھا پہلے بھی عربی کلچر میں، لیکن اس میں خاندانی وجاہت، شادی شدہ مرد کی عورت کی خوبیاں وغیرہ بیان کی جاتی تھی، یہ سب ختم کر کے اسلام نے، قرآن نے صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بڑائی اور قرآن کی آیتوں کے اوپر رکھا۔ تو اس زمانے میں ابھی نبی نہیں ہوئے تھے،
آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے. آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 25 سال, حضرت خدیجہ کی عمر ہے 40 سال. یہ بالکل کنوارے ہیں, چھوا تک کے نہیں کسی غیر عورت نے. یہ 2 مرتبہ کی بیوہ, صاحب عیال ہے مگر صاحب مال. کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں سمجھوتا. دلہن بن کے آ گئی ہے 40 سال کی دلہن, 25 سال کے کڑیل اور خوبصورت نوجوان کے حبارے عبد میں آ گئی ہے. دور سے دیکھا تھا محمد کی امانت داری کو, قریب سے دیکھا تو اور مرنے کی. اس سچائی سے سیدھا ہو گئی. دن بدن پیار بڑھتا گیا. ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کی نرمی, ان کے مزاج, ان کی ہم آہنگی, ان کی رفاقت نے دن بدن محمد کی محبت کو حضرت خدیجہ کے دل میں راسخ کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 41 سال کے پہلے مہینے میں کہا زمبلون, مجھے کمبل اڑا دو, میری جان کا خطرہ ہے, میری جان کا خطرہ ہے خدیجہ. کیا ہوا؟ ایسا ایسا ہوا ہمارے ہرا میں. کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق, میں کانپ رہا ہوں, مجھے اٹھا دو, میری جان جانے کا خطرہ. میں اب بچوں گا نہیں خدیجہ, میں بچوں گا نہیں, مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہے. کیا سمجھدار عورت تھی. میرے سرتاج, تم کو کچھ نہیں ہو, تم کو کچھ نہیں ہو. بولے گا میں ہوں نا. یہ یہاں کے ڈائلاگ ہے, یہ یہاں کے ڈائلاگ ہے, میں ہوں نا. کیا انداز ہے حضرت خدیجہ کا. ہاں میرے سرتاج, تم کو کچھ نہیں ہو. غریبوں کی مدد کرنے میں پیش رہتے, یتیموں کے سروں سے ہاتھ رکھتے, بیواؤں کی مدد کرتے ہو, مسافروں کی خدمت کرتے ہو. کوئی ایک کام ایسا نہیں کہ جو تم نہ کرتے ہو. ان سب کی دعائیں تمہارے ساتھ, تم کو کچھ نہیں ہو. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں ہوں, وہ احساس نہیں ہوتا تھا. تمہارے اندر خود اتنی خوبیاں ہیں کہ تم کو کچھ نہیں ہوگا. ہمت بنانے کا یہ انداز خدیجہ جیسی تجربے کار 50-55 سال کی عورت ہی کر سکتی تھی, 15 سال کی چھوکری یہ ہمت نہیں بنا سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسمت میں ان کے رکھا. آنے والے دنوں کی تیاری یہاں سے ہو رہی. یہ 55 سال کی جہاں دیدہ انتہائی پاک باز عورت یہ جملے کہہ سکتی تھی. 15 سال والی ہوتی تھی کہ میں ہوں نا, کیا بول رہے ہیں. میری طرف دیکھو نا, اللہ کی طرف مت دیکھو, میری طرف دیکھو. ضرورت تھی وہاں اس بات کی. یتیموں کی خبر گیری کرتے ہو, مسکینوں کا سہارا ہو, مسافروں کی خدمت کرتے ہو, تمام ضعیفوں اور کمزور لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. تم کو کچھ نہیں. یہ میرا یقین. اور سب سے بڑی بات یہ کہ فوراً لیا ان کو اور کہا یہ نیا واقعہ ہے. ان کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل تھے جو توریت اور زبور اور انجیل کے ماہر تھے اس زمانے میں پورے عرب کے اندر. کہا بھیا دیکھ تو کیا ہوا ان کو. کہا کیا ہوا, سرگزشت سنائی. کہا اگر تم جو بولے وہ صحیح ہے تو آنے والا فرشتہ وہی جبریل ہے کہ جو موسیٰ پر اللہ کی امانت لے کے اترا ہے. میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم نبی ہو, اور کاش میں اس وقت رہتا جب تم کو تمہاری قوم تمہارے شہر سے نکالے گی. یہ سننا تھا کہ حضرت خدیجہ نے کہا میں پہلے تصدیق کرتی ہوں کہ تم نبی ہو. اپنی ہمت بھی ان کے پلڑے میں ڈالی, میں تصدیق کرتی تم نبی ہو. بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب. میں چاہے کتنا بڑا مولانا ہو جاؤں, میری بیوی مان کے نہیں دیتی کہ تم بھی کوئی بڑا مولانا ہو. آپ چاہے کتنے بڑے ولی ہو جاؤ, بیوی نہیں مانے گی کہ ولی ہو. سمجھ رہے نا. یہ سعادت تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں لکھی تھی. میں تصدیق کرتی ہوں کہ آپ نبی ہو کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. بیٹا سچے ثابت ہوئے, ہر معاملے میں سچے رہے, یہاں کیسے جھوٹ بولے. بات سمجھ آئے گی. اب بھی چاہے تو وہ لطیفہ جوڑ لیجیے یہاں پر, بیویاں مان کے نہیں دیتی. ایک بزرگ صاحب جتنے بڑے بزرگ تھے, ہزاروں مرید تھے ان کی بیوی اتنی میں چڑی ہوئی تھی. عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو ایسے آزماتا ہے شریر کے ذریعے سے.
بہت نیک تھے بھی، اتنی ہی جو ہے منہ چڑی اور زبان کی اٹھ پٹائیں. ایک دن بزرگ صاحب کو غصہ آیا، وہ اپنے چھت پر سے اڑے اور آنگن کے 2-4 چکر لگائے. اس کے بعد آ کے اترے، چھت پر نیچے آئے، اس نے دیکھا، کہا بزرگ بڑے پھرتے. بزرگ آج دیکھے ہوں میں، اڑ رہے تھے ہوا میں. کہا غور سے دیکھا تھا؟ کہا کیوں؟ کہا میں تو تھا، اڑ رہا تھا. ایسا جب بھی میں کہوں چڑھا کوئی چاہے کہ اڑ رہا ہے کر کے مان کے نہیں دیتی. یہ اللہ نے مقدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا تھا کہ جب بچہ بھی اتنا کیا نبی ہوئے. حدیث تفسیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام مذکر اور مؤنث میں حضرت خدیجہ پہلی ہے شخصیت کہ جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، کیونکہ 15 سال کی یہ رفاقت بتا رہی تھی، سفر کی، حضر کی، ہر جگہ کی. کیا سچ ہے؟ یہاں سے آپ کی رفاقت کی ایک عجیب داستان شروع ہوتی ہے جو 15 نبوت کے 10 سال تک یہ رفاقت آپ نے کیسے انجام دی. تو انشاءاللہ ایسے خدیجۃ الکبریٰ، کبریٰ اس لیے کہ سب سے بڑی بیوی یہی، اور انہوں نے اپنے پاکیزہ چلن کی وجہ سے جاہلیت کے زمانے میں بھی طاہرہ کا خطاب حاصل کیا. ان کا لقب طاہرہ تھا. طاہرہ مطلب انتہائی پاک باز. اور اپنے مال اور اپنے جمال اور کاروباری مہارت کی وجہ سے سیدۃ النساء کا خطاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے عرب کے مارکیٹ نے دیا تھا. تو ایک طرف سیدۃ النساء کا خطاب ہے اور طاہرہ کا، اور دوسری طرف الصادق اور الامین کا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مارکیٹ نے الصادق اور الامین کا خطاب دیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ اور سیدۃ النساء کا خطاب دیا. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. کم از کم آج کے ہمارے بہنوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہماری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اتنی ترقی یافتہ تھی کہ گھر میں بیٹھ کے ملک شام تک کاروبار کرتی تھی. آسان ہے کیا؟ آسان ہے؟ جو خالی چولی اور ساڑی کے چکر میں رہتے وہ نہیں کر پاتے. اتنا اعلیٰ دماغ تھا ان کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھ توفیق عطا فرمائے. تم کر سکتی ہو کاروبار؟ بک جاؤ گی شوہر کے وفات کے بعد. کتنا بڑا کردار تھا طاہرہ کا کریڈٹ لے کر کے مارکیٹ میں بیٹھنا، انتہائی پاک باز کا خطاب لے کر کے مارکیٹ میں بیٹھ کر کے یمن اور ملک شام کی تجارت کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. ایک نمونہ تمہارے سامنے یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی مکہ کی سب سے کامیاب ترین تاجرہ تھی، بزنس مین تھی. وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی. باقی حالات انشاءاللہ کل سنیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ،